استثنا باب نمبر 1 موسیٰ اسرائیلیوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ اس کتاب میں وہ باتیں درج ہیں جو موسیٰ نے تمام اسرائیلیوں کو بتائی جب وہ دریا یردن کے مشرقی کنارے پر بیابان میں تھے۔ وہ یردن کی وادی میں صوف کے قریب تھے۔ ایک طرف ہاران شہر تھا اور دوسری طرف توفل، لابن، حسیرات اور دزہب کے شہر تھے۔ اگر ادوم کے پہاڑی علاقے سے ہو کر جائیں تو ہورب یعنی سینا پہاڑ سے قادس برنی تک کا سفر 11 دن میں طے کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیلیوں کو مصر سے نکلے 40 سال ہو گئے تھے۔ اس سال کے 11ویں ماہ کے پہلے دن موسیٰ نے انہیں سب کچھ بتایا جو رب نے اسے انہیں بتانے کو کہا تھا۔ اس وقت وہ اموریوں کے بادشاہ سیہون کو شکست دے چکا تھا جس کا دارالحکومت حزبون تھا۔ بسن کے بادشاہ ایوج پر بھی فتح حاصل ہو چکی تھی جس کی حکومت کے مرکز استرات اور ادرئی تھے۔ وہاں دریا یردن کے مشرقی کنارے پر جو موآب کے علاقے میں تھا موسیٰ خدا کی شریعت کی تشریح کرنے لگا۔ اس نے کہا، جب تم ہورب یعنی سینا پہاڑ کے پاس تھے تو رب ہمارے خدا نے ہم سے کہا، تم کافی دیر سے یہاں ٹھہرے ہوئے ہو، اب اس جگہ کو چھوڑ کر آگے ملک کنعان کی طرف بڑھو، اموریوں کے پہاڑی علاقے اور ان کے پڑوس کی قوموں کے پاس جاؤ جو یردن کے میدانی علاقے میں آباد ہیں۔ پہاڑی علاقے میں مغرب کے نشیبی پہاڑی علاقے میں، جنوب کے دشت نجب میں، ساحلی علاقے میں، ملک کنعان میں اور لبنان میں دریائے فرات تک چلے جاؤ۔ میں نے تمہیں یہ ملک دے دیا ہے، اب جا کر اس پر قبضہ کر لو، کیونکہ رب نے قسم کھا کر تمہارے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ ملک تمہیں اور تمہاری اولاد کو دوں گا۔ رہنما مقرر کیے گئے۔ اس وقت میں نے تم سے کہا، میں اکیلا تمہاری رہنمائی کرنے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ رب تمہارے خدا نے تمہاری تعداد اتنی بڑھا دی ہے کہ آج تم آسمان کے ستاروں کی مانند بے شمار ہو، اور رب تمہارے باپ دادا کا خدا کرے کہ تمہاری تعداد مزید 1000 گنا بڑھ جائے۔ وہ تمہیں وہ برکت دے جس کا وعدہ اس نے کیا ہے، لیکن میں اکیلا ہی تمہارا بوجھ اٹھانے اور جگڑوں کو نپٹانے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے اپنے ہر قبیلے میں سے کچھ ایسے دانشمند اور سمجھدار آدمی چن لو جن کی لیاقت کو لوگ مانتے ہیں، پھر میں انہیں تم پر مقرر کروں گا۔ یہ بات تمہیں پسند آئی، تم نے اپنے میں سے ایسے رہنما چن لیے جو دانشمند تھے اور جن کی لیاقت کو لوگ مانتے تھے، پھر میں نے انہیں 1000 100 اور 50 مردوں پر مقرر کیا، یوں وہ قبیلوں کے نگہبان بن گئے۔ اس وقت میں نے ان قاضیوں سے کہا، عدالت کرتے وقت ہر ایک کی بات غور سے سن کر غیر جانبدار فیصلہ کرنا، چاہے دو اسرائیلی فریق ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہوں یا معاملہ کسی اسرائیلی اور پردیسی کے درمیان ہو۔ عدالت کرتے وقت جانبداری نہ کرنا، چھوٹے اور بڑے کی بات سن کر دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا، کسی سے مت ڈرنا کیونکہ خدا ہی نے تمہیں عدالت کرنے کی ذمہ داری دی ہے۔ اگر کسی معاملے میں فیصلہ کرنا تمہارے لیے مشکل ہو تو اسے مجھے پیش کرو، پھر میں ہی اس کا فیصلہ کروں گا۔ اس وقت میں نے تمہیں سب کچھ بتایا جو تمہیں کرنا تھا۔ ملک کنعان میں جاسوس۔ ہم نے ویسا ہی کیا جیسا رب نے ہمیں کہا تھا۔ ہم ہورب سے روانہ ہو کر اموریوں کے پہاڑی علاقے کی طرف بڑھے۔ سفر کرتے کرتے ہم اس وسیع اور ہولناک ریگستان میں سے گزر گئے جسے تم نے دیکھ لیا ہے۔ آخرکار ہم قادس برنی پہنچ گئے۔ وہاں میں نے تم سے کہا، تم اموریوں کے پہاڑی علاقے تک پہنچ گئے جو رب تمہارا خدا ہمیں دینے والا ہے۔ دیکھ، رب تیرے خدا نے تجھے یہ ملک دے دیا ہے، اب جا کر اس پر قبضہ کر لے جس طرح رب تیرے باپ دادا کے خدا نے تجھے بتایا ہے۔ مت ڈرنا اور بے دل نہ ہو جانا۔ لیکن تم سب میرے پاس آئے اور کہا، کیوں نہ ہم جانے سے پہلے کچھ آدمی بھیجیں جو ملک کے حالات دریافت کریں اور واپس آ کر ہمیں اس راستے کے بارے میں بتائیں جس پر ہمیں جانا ہے، اور ان شہروں کے بارے میں اطلاع دیں جن کے پاس ہم پہنچیں گے۔ یہ بات مجھے پسند آئی۔ میں نے اس کام کے لیے ہر قبیلے کے ایک آدمی کو چن کر بھیج دیا۔ جب یہ 12 آدمی پہاڑی علاقے میں جا کر وادی اسکال میں پہنچے تو اس کی تفتیش کی، پھر وہ ملک کا کچھ پھل لے کر لوٹ آئے اور ہمیں ملک کے بارے میں اطلاع دے کر کہا، جو ملک رب ہمارا خدا ہمیں دینے والا ہے وہ اچھا ہے۔ لیکن تم جانا نہیں چاہتے تھے، بلکہ سرکشی کر کے رب اپنے خدا کا حکم نہ مانا۔ تم نے اپنے خیموں میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، رب ہم سے نفرت رکھتا ہے، وہ ہمیں مصر سے نکال آیا ہے تاکہ ہمیں اموریوں کے ہاتھوں ہلاک کروائے۔ ہم کہاں جائیں؟ ہمارے بھائیوں نے ہمیں بے دل کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں،
وہاں کے لوگ ہم سے طاقتور اور دراز قد ہیں، ان کے بڑے بڑے شہروں کی فصیلیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ وہاں ہم نے اناک کی اولاد بھی دیکھی جو دیو کامت ہیں۔ میں نے کہا نہ گھبراؤ اور نہ ان سے خوف کھاؤ، رب تمہارا خدا تمہارے آگے آگے چلتا ہوا تمہارے لیے لڑے گا۔ تم خود دیکھ چکے ہو کہ وہ کس طرح مصر اور ریگستان میں تمہارے لیے لڑا، یہاں بھی وہ ایسا ہی کرے گا۔ تو خود گواہ ہے کہ بیابان میں پورے سفر کے دوران رب تجھے یوں اٹھائے پھرا جس طرح باپ اپنے بیٹے کو اٹھائے پھرتا ہے۔ اس طرح چلتے چلتے تم یہاں تک پہنچ گئے۔ اس کے باوجود تم نے رب اپنے خدا پر بھروسہ نہ رکھا۔ تم نے یہ بات نظر انداز کی کہ وہ سفر کے دوران رات کے وقت آگ اور دن کے وقت بادل کی صورت میں تمہارے آگے آگے چلتا رہا، تاکہ تمہارے لیے خیمے لگانے کی جگہیں معلوم کرے اور تمہیں راستہ دکھائے۔ جب رب نے تمہاری یہ باتیں سنی تو اسے غصہ آیا اور اس نے قسم کھا کر کہا، اس شریر نسل کا ایک مرد بھی اس اچھے ملک کو نہیں دیکھے گا، اگرچہ میں نے قسم کھا کر تمہارے باپ دادا سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے انہیں دوں گا۔ صرف کالب بن یفونہ اسے دیکھے گا۔ میں اسے اور اس کی اولاد کو وہ ملک دوں گا جس میں اس نے سفر کیا ہے، کیونکہ اس نے پورے طور پر رب کی پیروی کی۔ تمہاری وجہ سے رب مجھ سے بھی ناراض ہوا اور کہا تو بھی اس میں داخل نہیں ہوگا، لیکن تیرا مددگار یوشع بن نون داخل ہوگا۔ اس کی حوصلہ افزائی کر، کیونکہ وہ ملک پر قبضہ کرنے میں اسرائیل کی رہنمائی کرے گا۔ تم سے رب نے کہا تمہارے بچے جو ابھی اچھے اور برے میں امتیاز نہیں رکھ سکتے وہی ملک میں داخل ہوں گے۔ وہی بچے جن کے بارے میں تم نے کہا کہ دشمن انہیں ملک کنعان میں چھین لیں گے، انہیں میں ملک دوں گا اور وہ اس پر قبضہ کریں گے۔ لیکن تم خود آگے نہ بڑھو، پیچھے مڑ کر دوبارہ ریگستان میں بحر کلزم کی طرف سفر کرو۔ تب تم نے کہا ہم نے رب کا گناہ کیا ہے، اب ہم ملک میں جا کر لڑیں گے جس طرح رب ہمارے خدا نے ہمیں حکم دیا ہے۔ چنانچہ یہ سوچتے ہوئے کہ اس پہاڑی علاقے پر حملہ کرنا آسان ہوگا، ہر ایک مسلح ہوا۔ لیکن رب نے مجھ سے کہا انہیں بتانا کہ وہاں جنگ کرنے کے لیے نہ جاؤ، کیونکہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا، تم اپنے دشمنوں کے ہاتھوں شکست کھاؤ گے۔ میں نے تمہیں یہ بتایا لیکن تم نے میری نہ سنی۔ تم نے سرکشی کر کے رب کا حکم نہ مانا، بلکہ مغرور ہو کر پہاڑی علاقے میں داخل ہوئے۔ وہاں کے اموری باشندے تمہارا سامنا کرنے نکلے، وہ شہد کی مکھیوں کے گول کی طرح تم پر ٹوٹ پڑے اور تمہارا تعاقب کر کے تمہیں سعیر سے خرما تک مارتے گئے۔ تب تم واپس آ کر رب کے سامنے زار و کتار رونے لگے، لیکن اس نے توجہ نہ دی بلکہ تمہیں نظر انداز کیا۔ اس کے بعد تم بہت دنوں تک قادس برنی میں رہے